السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما اللهم زدني علما اللهم زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سخن پیدا کریں، ہم نوا پیدا کریں. ہم سخن پیدا کریں، ہم نوا پیدا کریں. گم ہوئے گر راستے تو راستے پیدا کریں. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی مجلس میں جو میرا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے ہندوستان میں شریعت کی تحفظ کا مسئلہ. ہندوستان میں شریعت کی حفاظت کا مسئلہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی عجیب و غریب عنوان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلی بات تو میں آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ شریعت کی حفاظت ہر ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. شریعت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے. شریعت کی اگر حفاظت کرنے والے ہر مسلمان ہو جائے، اس کے اندر مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہے، سب ہیں. ہر ایک کی یہ لازمی اور ضروری
شریعت کی حفاظت کرنا۔ ہر ایک مسلمان کو ضرورت کیونکہ شریعت کی ہے، سنت کی ہے، اسی لیے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی پوری طرح حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے اس شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے خصوصی طور پر علماء کرام کو اللہ رب العزت نے چنا، اور اس کے لیے حضرات علماء کرام نے اور اکابرین دین نے پوری طرح اس کی ذمہ داری محسوس کیا ہے، اور اس ذمہ داری کی محسوس کرنے کے نتیجے میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد کی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد کی اکابرین امت نے رکھی۔ ماشاء اللہ، جس بنیاد کے تحت اس مسلم پرسنل لا بورڈ کو رکھا ہے کہ شریعت کی پوری طرح حفاظت ہو جائے، مسلمان آزادی کے ساتھ ہندوستان میں شریعت کی حفاظت کریں، اس کے لیے حضرات اکابرین اور اکابرین امت اس کی حفاظت کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور ان اکابرین نے جس مقصد کے تحت اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ کے فضل سے ان کے مقصد میں 100% اگر نہ بھی کہو تو 60 اور 70% ضرور کامیابی ملتی ہے۔ اس کی بنیاد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد حضرات اکابرین نے لکھا ہے کہ 1972 کے لیے قیام عمل میں ہے۔ 1972 میں اس کے لیے قیام عمل میں آیا، پھر اس کے بعد 1973 میں ممبئی کے اندر کنونشن ہال کے اندر ایک بڑا اجتماع ہوا۔ ماشاء اللہ، ان کے جو اکابرین ہیں، اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھنے والے جو اکابرین گزرے ہیں، وہ بڑے ہی اللہ والے گزرے ہیں، بڑے ہی مایاماز قسم کے علماء نے ان کا ہندوستان میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت مولانا سید شاہ ملت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام کہلاتے ہیں، جن کو حکیم الاسلام کا لقب ملا ہوا ہے، نور اللہ مرقدہ۔ ان کے بعد حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اس کی بات دور کو سنبھالا۔ اس کے بعد بڑے بڑے اکابرین آتے ہیں، جیسے کہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ، چیف و قاضی امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، اتنے بڑے بڑے اکابرین اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہی تسلسل چلا رہا ہے کہ اکابرین کی ذمہ داری میں یہ بورڈ کام کر رہا ہے، اور جب بھی ان اکابرین نے عوام کو پکارا اور آواز دی تو عامت المسلمین نے اس کو لبیک کہتے ہوئے آگے آئے اور سامنے آئے، اور امت کے آگے اور سامنے آنے کی وجہ سے، عامت المسلمین کے آگے اور سامنے آنے کی وجہ سے بڑے سے بڑے
متکبر اور بڑے سے بڑے حکومت کی ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا اور کئی قوانین تو ایسے نافذ کر دیے گئے تھے مجبوراً حکومت کو واپس لینا پڑا۔ تو ابھی ہمارے سامنے انہی اکابرین کی طرف سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں نے سارے کرناٹک کے عامت المسلمین کو آواز دی اور کہا کہ مسلمانوں اتنے دن تک تو تم خواب غفلت میں سوئے رہے، اب جو ہے بیدار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے اتنے دن تک سوتے رہے، اب جو ہے تمہارے لیے وقت ہے کہ اب تم بیدار ہو جاؤ اور شریعت کی حفاظت خود کرو۔ مسلمانوں، شریعت کی حفاظت اگر ہم خود کریں گے تو پھر کسی کو ہمیں بولنے کی اور کسی کو ہمیں آنکھ دکھانے کی جرأت بھی نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے کہ ہم خود جو ہے شریعت کی حفاظت کریں۔ ہمیں شریعت کی حفاظت جو کرنا ہے کسی گورنمنٹ کے ڈرانے سے نہیں کرنا، ہمیں شریعت کی حفاظت کرنا ہے تو کسی پولیس کے لاٹھی کے ڈر سے حفاظت نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر ہمیں شریعت کی حفاظت کرنا ہے تو ہمیں اس لیے کرنا ہے کہ ہم مومن ہیں اور مومن والے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت خود کرے۔ شریعت کی جب ہم حفاظت کریں گے تو شریعت کی حفاظت ضرور ہوگی اور اس کے اندر اسلام کے لیے کوئی بڑائی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اور آپ شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں تو اسلام بہت جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور اسلام غالب اسی لیے ہماری حفاظت کرنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ شریعت کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے اس کے اندر کامیابی ہے، شریعت کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہماری کامیابی بنتی ہے۔ اسلام تو پہلے سے ہی اعلیٰ ہے ہی، اسلام ہمیشہ غالب آنے کے لیے جو ہے اللہ نے بھیجا ہے، تو ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے شریعت کی حفاظت کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اکابرین نے فرمایا، یہی ابھی جو میں نے ایک اللہ والے کا نام لیا جسے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دنیا سے رخصت۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ ایک خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے حضرت کہ اے مسلمان، شریعت کی حفاظت کتنی ضروری ہے میں تمہیں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ حضرت نے ایک مثال یہ دی کہ اے مسلمان، تم نے سرکاری سروے ایپ کا نام سنا ہوگا، ایپ جو سروے کے لیے ایپ ہوتے ہیں فلاں راستہ معلوم کرنے کے لیے، تو سرکاری ایپ کے ذریعے سے سروے ایپ کے ذریعے سے راستوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی راستہ ہے اور اس راستے پر لوگ چلنا چھوڑ دیں، اس راستے پر لوگ چلنا چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے، تو وہ جو سروے ایپ ہے جو ایک پرانی سڑک تھی، جب لوگوں نے اس پر چلنا چھوڑ دیا تو وہ سڑک خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو ضرورت نہیں پڑتی کہ اس راستے کو خود آ کر بند کرے۔ جب لوگ اس سڑک پر چلنا خود چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے راستے اپنا لیتے ہیں تو وہ پرانی سڑک خود بخود ختم
کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خود شریعت پر چلنا چھوڑ دیا۔ تو کتنی بہت امپورٹنٹ بات حضرت نے فرمائی کہ مسلمان شریعت پر چلنا شروع کرو، شریعت کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ آج جب ہم نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا تو شریعت پر مداخلت کرنے والے لوگ شروع کر گئے۔ ہم خود ذرا سوچیں، کیا ہم شریعت پر چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہندوستان ملک کے اندر ہم حدود اور قصاص کو نافذ نہیں کر سکتے۔ حدود اور قصاص کی آپ سمجھیں گے کہ حدود اور قصاص کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے چوری کر دی تو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ اور اسی طریقے سے قصاص یہ ہے کہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اسلام کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان۔ تو شریعت پر اگر ہم 100% عمل نہیں کر سکتے اور ہم کیونکہ ہندوستان کے اندر ہیں، ہم قصاص اور حدود کے مسئلے پر نہیں چل سکتے، اس لیے کہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو اگر جو ہم 100% شریعت کے حکموں پر نہ چل سکے، لیکن جو ہمارے بس میں ہیں ان قانون پر تو ہم چل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قانون نکاح ہے، قانون طلاق ہے، قانون فسخ ہے، قانون ہبہ ہے اور قانون وراثت ہے، قانون وقف ہے۔ ان چیزوں پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ قانون نکاح پر عمل نہ کریں؟ آپ کو کون روک سکتا ہے کہ قانون وراثت پر عمل نہ کریں؟ آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ قانون طلاق پر عمل نہ کریں؟ لیکن مسلمانوں نے جب ان قانون نکاح، قانون طلاق، قانون فسخ، قانون وراثت، قانون ہبہ، قانون بیع و شراء اور قانون وقف پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو خود بخود یہ مسائل ہمارے سامنے پیدا ہوئے۔ مسئلہ مثال کے طور پر کیا پیدا ہوا؟ مسئلہ پیدا یہ ہوا کہ اب اگر مسلمان نکاح کرنا چاہیں تو سرکاری فلاں علاقوں میں ہے ایسا کہ سرکاری آفس میں جا کر لکھا پڑے گا، جیسے کہ ہم آئے دن اخباروں میں سن رہے ہیں۔ تو کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ ہم نے قانون نکاح پر عمل نہیں کیا، ہم نے قانون نکاح کو کھیل اور مذاق سمجھ لیا کہ جتنا مال لٹاؤ لٹاؤ، کون پوچھنے والا ہے؟ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ تمہاری نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ مال ہے تو وہ تمہارا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا مال ہے۔ دولت ہے تو وہ ہماری حقیقت دولت نہیں ہے بلکہ اللہ کی دولت ہے۔ اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو اولاد ہماری حقیقی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ جب مسلمان ان چیزوں میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا اور قانون شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کیا تو پھر ایک سے ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہی بیداری، مثال کے طور پر ابھی وقت کی جائیدادوں کا مسئلہ ہے، اگر اسی چیز کو لے کر جو اب ہم مسلمان بیدار ہیں، اگر یہی بیداری پہلے دکھاتے تو کیوں مسئلہ پیدا ہوتا؟ نکاح کا مسئلہ دیکھ لیجئے، یہ مسئلہ نکاح کے بارے میں کہ سرکاری آفس میں جا کر نکاح پڑھی کرنا، اگر ہم صحیح طور پر قانون نکاح پر عمل کرتے تو کیوں ہمارے سامنے اس قسم کا مسئلہ لگا؟ ابھی پرسوں کے نیوز میں دیکھ لیجئے کہ چھتیس گڑھ کے اندر، نہیں چھتیس گڑھ میں بلکہ سدھارتھ نگر کے اندر جو ایک شادی ہوئی، دلہے والے نے کیا کیا، بارات والے نے کیا کام کیا کہ جب بارات لے کر آیا تو بارات لانے کے بعد باراتیوں پر کتنے پیسے لٹائے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ باراتیوں پر 20 لاکھ روپے لٹائے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا کہ براتیوں پر ایسے ایسے کر کے اچھال رہے ہیں، 20 لاکھ روپے براتیوں پر لٹا رہے ہیں۔
یہ کیا ہم نے کھلواڑ نہیں سمجھا نکاح کو، تو پھر کیا سمجھا؟ اب پھر خبر آ رہی ہے کہ پولیس اس کی تحقیق کر رہی ہے کہ کون ایسا مسلمان ہے کہ اس قسم کی فضول خرچی کی عادت معاشرے کے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ اس قسم کی نامی حرکت اسلام کو بدنما ڈاک بنانے کے مرادف ہے۔ یہ کھلواڑ اسلام کے ساتھ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے مسلمانوں، جس حد تک ہم قانون شریعت پر عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے نکاح ہم کر رہے ہیں، ہمارے بچے کر رہے ہیں، ہم جیسے چلے ویسا کریں۔ یہ قانون شریعت میں ہے ہی نہیں کہ آپ کی ہاتھ میں پوری طرح اختیار ہے کہ آپ کس طرح نکاح کرنا چاہیں نکاح کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیسا دیش ایسا بھیس۔ نکاح کے اندر اگر کوئی خرافات ہو جائے تو مسلمان کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ جیسا دیش ویسا بھیس۔ اگر ان کے سامنے ایک شریعت کا مسئلہ بتایا جائے کہ نکاح اس طرح نہیں کرنی چاہیے، یہ نکاح کی بھی حرمتی ہے اور بے شمار پیغمبروں کی سنتوں کے ساتھ یہ بے احترامی اور بے عزتی کا کام ہے، تو سامنے والا مسلمان کہتا ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس۔ اس نے تو کہہ دیا، لیکن اس آدمی کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ اگر فلاں نے یہ کہا کہ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے تو اس نے یہ کہا کہ جیسا دیش ویسا بھیس۔ کتنا اس جملے کا فرق پڑا اس کے ایمان پر، اس کو کچھ بھی فکر نہیں۔ مسئلہ فقہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کی اہمیت کسی کو بتا رہا ہے اور سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ نماز کچھ نہیں، اسلام نے اور اسلام کے بڑے بڑے مجتہدین نے کہا فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کے قانون کے ساتھ حقیرانہ معاملہ کیا ہے، اس کو کم سمجھا ہے اسلام کے حکم کو، اس لیے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، دوبارہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھیں، تب جا کر وہ ایمان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ آپ اسلام کے قانون کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، میرے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق پڑا ہے، آپ کو پھر دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایمان کا اپڈیٹ کرانا پڑے گا، اپنے آپ کو۔ تو بہت لوگ اسلام کو کھلواڑ سمجھتے ہیں، اسلام کے قوانین کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کہ مسلمانوں، تم تنازع اور جھگڑے میں مت پڑو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اگر تم فرقوں میں بٹ گئے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا نکل جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ کیونکہ اللہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بٹنے سے منع فرمایا، بلکہ اجتماعیت کو لازم پکڑنے کے لیے کہا کہ اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے؟ یہ امت کو اجتماع کرنے کا ایک متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کے اندر اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت اس کے اندر اس لیے ہے کہ اس کے اندر ہر مسلک کے علماء کرام موجود ہیں۔ اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر آپ کو حضرات علماء
کرام میں اکابرین دیوبندی ملیں گے، آپ کو اس مسلم پرست اللہ بورڈ کے اندر مسلک بریلوی حضرات بھی ملیں گے، آپ کو اس پلیٹ فارم کے اندر اہل حدیث بھی ملیں گے، آپ کو اس متحدہ پلیٹ فارم کے اندر جماعت اسلامی کے افراد بھی ملیں گے، اسی طریقے سے اور جتنے بھی اس ہندوستان کے اندر مسلک ہیں ان مسلکوں کے حضرات ملیں گے۔ اسی لیے ایک متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے، اور یہ کہہ لیجیے کہ ایک اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم ہے۔ اب جب یہاں سے کسی اکابرین کی بات آپ کو پہنچے اور آپ کو آواز دے تو ہر عامت المسلمین کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ان اکابرین کی آواز پر لبیک، ان اکابرین کی آواز پر لبیک کہیں۔ اور اس وقت سارے مسلک کے حضرات ہمارے سامنے 24 نومبر 2024 کو ایک عام جلسہ عیدگاہ قدوس کے اندر منعقد کر رہے ہیں، اور اس جلسے کے اندر ہمیں آپ کو ہر اعتبار سے پہنچنا ہی پہنچنا ہے اور لازم اور ضروری۔ کب؟ 24 نومبر کو، 24 نومبر کو کہاں ہے؟ عیدگاہ قدوس ملرس روڈ پر جو ہے یہ جلسہ عظیم الشان منعقد ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے سائنسداں پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی پہنچے اور اپنے دوست احباب کو لے کر بھی پہنچے۔ بعد نماز عصر سے رات عشاء تک جو ہے یہ پروگرام چلے گا، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے اقتدار کے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے گی، حکومت کے ایوانوں تک یہ بات پہنچائی جائے گی کہ دیکھو ہم دستور ہند کو پوری طرح مانتے ہیں، اور دستور ہند کے خلاف جو کوئی شریعت کے اندر مخالفت کرتا ہے یا مداخلت کرتا ہے تو ہم ان کو ڈنکے کی چوٹ پر جواب بھی دیتے ہیں۔ یا اکابرین نے ہر وقت یہ قرہ امتیاز اکابرین کا رہا ہے کہ دشمن سے کبھی ڈرے نہیں ہے۔ جب سے یہ مسلم پرست اللہ بورڈ کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان اکابرین سے لے کر آج تک کے اکابرین ڈنڈے کی چوٹ پر اپنے مسائل کو بیان بھی کرتے ہیں اور کسی سے دبتے بھی نہیں ہیں، الحمدللہ۔ تو ہمارا اس کے اندر تعاون کیا ہونا چاہیے؟ تعاون یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس کے اندر حصے دار بنیں، اور تحفظ کی حفاظت، تحفظ شریعت اور تحفظ اوقاف اور دیگر مسائل اور دیگر معاملات کی جو اکابرین یہ حفاظت کر رہے ہیں اس میں ہمیں بھی حصہ داری لینی چاہیے۔ میں مسلمانوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جس حد تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جتنے آپ کے اندر وسعت اور طاقت ہے شریعت پر عمل کرنے کی، آپ اس پر عمل ضرور کریں، نہیں تو اللہ کی قبر۔ قانون نکاح پر عمل کر سکتے ہیں، عمل کیجیے۔ قانون طلاق پر عمل کر سکتے ہیں، عمل کیجیے۔ کھلواڑ مت بنائیے، طلاق کو کھلواڑ مت بنائیے، نکاح کو کھلواڑ مت بنائیے۔ اور اسی طریقے سے قانونی معاملات اور بیع و شراء، بزنس اور تجارت کرنے کی قواعد، ہبہ اور وراثت اور فسخ نکاح، یہ تمام کی تمام ایسی چیزیں ہیں جس پر مسلمان عمل کر سکتا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس پر رکھنا چاہتا ہوں جو اکابرین نے ہی اپنے خطاب میں بیان فرمایا کہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ایک اللہ والے گزرے ہیں، ان کو خلق قرآن کے مسئلے میں جیل میں داخل کر دیا، قید خانہ میں داخل کر دیا ایک اللہ والے کو، جس کا نام ہے سیدنا بویتی رحمت اللہ علیہ۔ یہ بزرگ فقہ شافعی کے بڑے ماہر گزرے، ان
کو خلق قرآن کے مسئلے پر کہ اللہ کا یہ کلام مخلوق نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا مشہور مسئلہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، خلق قرآن کے مسئلے پر اس اللہ والے کو جیل میں داخل کر دیا گیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ اس اللہ والے کے سامنے جب بھی جمعے کا دن آتا تو جمعے کے دن کے آنے کی وجہ سے وہ اللہ والے جب بھی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، یہ آیت کریمہ سورہ جمعہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں جمعے کے دن مؤذن اذان دے کر تمہیں پکارے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ آیت کریمہ اس اللہ والے کے دل و دماغ میں ہر وقت جو ہے چلتی رہتی تھی جیل کے اندر۔ جب جمعے کا دن ہوتا تو وہ اللہ والے کیا کرتے، بیڑیوں میں جکڑے تھے، ہر کنڈیاں ان کے ہاتھوں میں پیروں میں ہر طرف سے جو ہے جکڑے ہوتے تھے، جیل کے اندر تھے۔ جیسے جمعے کے دن آتا جیل کی دروازے سے لڑکتے کہاں آتے، جیل کے مین گیٹ پر آتے، اور جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہو جاتی لوگ واپس چلے جاتے تو وہ حضرت بھی کیا کرتے، لڑکتے پھر جو ہے اپنی کوٹری میں، جیل کے اندر جو ان کی کوٹری تھی وہاں چلے جاتے۔ اور اس طرح آنے میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ سابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار اور صدر بھی شاید رہے ہیں، حضرت نے خود فرمایا کہ اس لڑکتے آتے جو ہے ان کا پورا جسم لہولہان ہو جاتا خون سے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اس مشقت کو کیوں برداشت کر رہے ہیں کہ آپ جب جمعے کے دن نہیں آ سکتے تو لڑکتے جیل کے مین گیٹ پر کیوں آتے ہیں؟ حضرت نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان دی جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو میں نے سوچا کہ میرے اندر اتنی وسعت اور طاقت ضرور ہے کہ میں لڑکتے جیل کے مین گیٹ پر جاؤں، اتنی تو میرے اندر طاقت ہے۔ اگر میں اتنا کام نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ لے کہ تم تو اتنا کام کر سکتے تھے کہ لڑکتے جیل کے مین گیٹ پر جاتے، آگے نکلنا وہ میرا کام تھا، آگے دروازے کو پھٹانا یا توڑنا میرا کام تھا، تم نے اتنا کام کیوں نہیں کیا؟ تو میں کیا جواب؟ میں اس غرض سے جو ہے جمعے کے دن لڑکتے جیل کے مین گیٹ پر آتا ہوں، پھر واپس چلے جاتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اللہ والوں نے اللہ کے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ کے دین کی قربانیاں اس حد تک دی ہے کہ یہ تو دین پر چلے ہی چلے اور ایک حکم پر عمل کرنے کی انت تک کوشش کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس ان قانونوں پر عمل کرنے کے لیے پوری طاقت ہے، تب بھی ہم جو ہے جمعے کے دن بھی نہیں آتے۔ کیا اتنے سارے مسلمان جو ہے کسی قید خانے میں بند ہیں؟ نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں یا دکانوں میں بیٹھے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، آدھی مسجد بھی ابھی بھری نہیں ہے، اور جب آدھی مسجد بھری نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے اسلام کی پرواہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ایسا کوئی مسلمان سوچتا ہے سمجھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو لے کر آئیں گے تو تمہارے جیسے سست اور کاہل کے مسلمانوں نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ شریعت کی حفاظت خود کریں، شریعت پر خود چلیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے مکلف کی بنا پر جب شریعت پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے، اور ہماری کامیابی انشاءاللہ 100% ہوگی۔ کوئی دشمن ہمیں ڈرائے تب بھی ہم انشاءاللہ نہیں ڈریں گے، اور قانون شریعت کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، نور کی ایک کرن ظلمات پر بھاری ہوگی، رات تمہاری ہوگی تو صبح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔